سب سے بڑی عظمت جو ہے، شان جو ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بھی بنایا ہے، آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بھی بنایا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد و شہید بھی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مبشر و نذیر بھی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو سراج منیر بھی بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد پھر لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا، ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ، نہ آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آئے گی، ولا معصوم بعدہ، اور نہ آپ کے بعد کوئی معصوم ہے، چونکہ معصوم نبی ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ تو ہوتے ہیں لیکن معصوم نہیں ہوتا، معصوم صرف انبیاء۔ اب دیکھیں صحابہ کا کتنا بڑا شان ہے، لیکن وہ محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں۔ تو سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ حضرت آقا انعامدار کی تعریف اس انداز میں نہ کریں کہ کسی اور نبی کی توہین ہو، ابداً۔ حضور نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، فرمایا مجھے اس پر فضیلت نہ دو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور نہ میری شان میں اتنا غلب کرو، اتنا بڑھاؤ جیسے نصرانیوں نے کیا کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا بنا بیٹھا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث الثلاثہ میں شریک کر بیٹھا۔ تو حضور نے فرمایا میری شان میں غلو بھی نہ کرو اور میری شان میں کوتاہی بھی نہ کرو۔ اور کوتاہی کا معنی یہ ہے کہ بالکل مثلاً حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جو حضور فرمائے یہ نہ کہو نہیں میں نہیں مانتا نہیں، یعنی انکار نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی آپ کی آواز جو ہے اس سے ایسے انداز میں بات نہ کرو کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے مدنی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری اسی ایک غلطی سے تمہارے ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اسی لیے اب بھی یعنی علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جیسے حضور کی زندگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا منع تھا، وہ اب بھی منع۔ کہتے ہیں کہ اب کیسے کہ مثلاً آپ جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو شور غل نہ کریں، آواز اونچی نہ کریں، بڑے ادب کے ساتھ بات کریں۔ حتیٰ کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے حجرے مبارک میں تھیں تو آواز آئی تو آپ نے اپنی باندی سے فرمایا، اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو کیا آواز آ رہی۔ انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ بی بی حضرت ابو ہریرہ حضور کی حدیث پڑھا رہے ہیں، اب مجمع ہوگا تو آواز تو اونچی کرے گا نا وہ۔ تو بی بی صاحبہ ناراض ہو گئے۔ ہم نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہو کہ اپنی آواز اونچی نہ کرو، لا تو رسول اللہ، حضور کو ایذا مت پہنچاؤ، نیچی آواز میں حدیث پڑھاؤ۔ اور اسی لیے اکثر علماء کوشش کرتے ہیں کہ اگر حرم نبوی میں کبھی درس دینے کا موقع ملے تو وہ دور بیٹھتے ہیں کہ آواز اونچی نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے، جیسے آج کل تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے دعا کرو، مجھے تو ڈر لگتا ہے یہ میرے عمرے کے جو بھائی آ رہے ہیں اللہ عالم یہ ثواب لے کے جائیں گے یا کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور جناب موبائل کی گھنٹیاں کھلی ہوئی، موبائل میں میوزک بج رہا،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم موبائل سے جناب باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے فون پہ کہہ رہے ہیں اچھا تم وہیں سے سلام پڑھ لو، میں نے موبائل کا رخ جو ہے نا حضور کی طرف کیا ہوا ہے۔ کوئی شرم کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان اتنی بلند تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی باہر کے رہنے والا بندہ آئے، حضور سے کوئی دین کا سوال کرے تاکہ ہم بھی دین سیکھ لیں، ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ صحابہ کہتے ہیں کأنما علی رؤوسنا الطیور، گویا ہم ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو کہ ہلیں گے تو اڑ جائے گا، یعنی ہم میں سے کوئی حرکت بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اب بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر آپ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے رہیں اور درود شریف پڑھتے پڑھتے آہستہ آہستہ چلیں، حتیٰ کہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چل رہے ہو تو متواضعاً خاشعاً متذللاً، تواضع کے ساتھ چلو، اکڑ کے نہ چلو، او ادھر آ جاؤ، او ادھر آ جاؤ، کدھر چلے گا، کیا کر رہے ہو روضہ مبارک پر؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی تواضع سے آگے بڑھیں، متواضعاً خاشعاً متذللاً، اور کہا کہ اس انداز میں جائیں گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو، اور حضور کی زندگی میں اگر حضور کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا، کیسا ادب ہوتا؟ آج بھی اسی ادب سے کھڑے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب صلاۃ و سلام پڑھو تو وہ بالکل اونچی آواز میں نہ پڑھو، نہ پست آواز ہو نہ اونچی ہو، درمیانی آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو آپ کو الفاظ مبارک یاد ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین۔ پھر ابو بکر پہ، پھر عمر پہ رضی اللہ عنہم، اس کے بعد رخ قبلے کی طرف کر کے دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ صلاۃ سلام نبی کا حق ہے لیکن دعا اللہ کا حق ہے۔ اگر اس میں خیانت کرو گے، یعنی حضور سے مانگو کہ یا رسول اللہ میری مشکل حل کر دے، یہ شرک ہے۔ یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری، یا نبی اللہ، یا منع ہے، یا حرف ندا ہے صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو حدیثوں میں تم پڑھتے ہو نا یا رسول اللہ، وہ تو زندگی میں صحابہ نے کہا نا، آپ کی وفات کے بعد بتلائیں کسی صحابی نے کہا ہو۔ تو اس لیے بڑے ادب کے ساتھ، اور یہ بھی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے تھوڑا وقت لگائیں اور سلام پڑھ گیا۔ اس کی وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کو ٹائم ملے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مقام ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کھڑے ہوں۔ اور جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو ہم نے یہی دیکھا الحمدللہ کہ وہ صلاۃ جب آتے مواجہہ شریف میں صلاۃ و سلام عرض کرتے، اس کے بعد جب بھی موقع ملتا تو حضور کے قدمین الشریفین کی جانب میں جا کے وہ بیٹھتے اور وہیں بیٹھتے تھے، عصر بھی وہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد درود پڑھتے پڑھتے مغرب آ جاتی، مغرب بھی وہیں پڑھتے، عشاء بھی وہیں پڑھتے۔ اس کے اچھا اگر کوئی قدمین الشریفین کی جانب سے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ علماء نے فرمایا نا کہ یا تو قبر والے کے سامنے آؤ یا پھر قدمین کی طرف سے، اور جتنی دن وہاں رہنا ہو ادب سے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں،
اور کوئی ایسا کام جو حضور کے حکم کے خلاف ہے وہ نہ کرے۔